اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر آیات نمبر 49 تا 60 میں اس حقیقت کا بیان کہ اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کی سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا واقعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بلا شبہ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجئے۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کہا تم پر سلام ہو۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، مہمانوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، بے شک ہم تمہیں ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اس وقت اولاد کی بشارت دے رہے ہو جب مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ تم مجھے آخر کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، مہمانوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل صحیح بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارے آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے خاندان لوط علیہ السلام کے، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، البتہ لوط کی بیوی کے لیے بحکم الہی ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔